بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه فخلل به لحیته وقال هكذا امرنی ربی رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک چلو پانی لیتے، پھر وہ پانی اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، پھر اس پانی کے ذریعے سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا اور کانوں کا مسح کیا، اندرونی حصے پر انگلیوں کے ذریعے مسح کیا، دونوں کانوں کے اندرونی حصے پر تسبیح والی انگلی کے ذریعے سے مسح کیا، سیدھی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے مسح کیا، اور دونوں کانوں کے پشت پر، پیچھے والے حصے پر دونوں انگوٹھوں سے مسح کیا۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی 2 حدیثوں میں داڑھی کا خلال کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تیسری حدیث میں کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلی دونوں حدیثوں کے اندر داڑھی کا مسئلہ بتایا گیا، داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کے خلال کے تعلق سے مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ داڑھی چہرے کا حصہ ہے، اور وضو کے فرائض میں جو 4 فرض ہیں ان میں سے ایک فرض ہے چہرے کا دھونا۔ چہرہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وجہن، وجہن، واو جیم ہے، اور وجہن انسان کے چہرے کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو کوئی بھی سامنے سے دیکھے تو جو نظر آتا ہے، اس حصے کو وجہن کہتے ہیں۔ مانے کوئی بھی انسان کے ہم فیس کو آمنے سامنے دیکھیں تو بالوں والا حصہ تو چھوڑ دیجئے، سر والا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ، اور پھر ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک کا حصہ اوپنلی نظر آتا کسی کا بھی، اس کو وجہن کہا جاتا ہے عربک کے اعتبار سے۔ تو یہ حصہ ہوا چہرہ، اس کا دھونا فرض ہے۔ اب داڑھی بھی چونکہ چہرے پر ہے اور داڑھی بھی دیکھنے میں آتی ہے، تو داڑھی کا بھی دھونا اس کے ساتھ میں ضروری ہو گیا، کیونکہ داڑھی چہرے پر اگتی ہے، چہرے کے باہر گردن پہ ادھر ادھر نہیں اگتی ہے، چہرے پر اگتی ہے، داڑھ کے حصے پر، داڑھوں کے حصے پر اگتی ہے، تو اس لیے داڑھی کا دھونا بھی ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نارملی ایک انسان پیدا ہونے کے اعتبار سے داڑھی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ داڑھی انسان کو، مرد کو اکثر و بیشتر بالغ ہونے کے بعد آنا شروع ہوتی ہے، 15-16 سال کی عمر کے بعد۔ تو 15-16 سال کی عمر تک بھی کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں پہلی نظر میں تو اس کا جو چہرہ نظر آ رہا ہے اس میں داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی تو آئی تو ہے، کسی کو نہیں آئی تو وہ داڑھی نہیں نظر آتی ہے اس کے ساتھ میں۔ اس لیے داڑھی کے مسئلے میں حدیثوں کی روشنی میں کچھ تھوڑا سا 2-3 مسائل ڈیٹیل میں آ گئے۔ اب اس میں کیا ہوا، کسی کو داڑھی گھنی آتی ہے، کسی کو داڑھی ہلکی آتی ہے، یہاں پر بھی فرق پڑ گیا۔ کسی کو داڑھی بہت بڑی ہوتی ہے، سینے تک بھی ہوتی ہے، کسی کو داڑھی صرف 1 مٹھی ہوتی ہے، اور کوئی تو وہ ہیں جو 1 مٹھی سے اندر داڑھی رکھتے ہیں۔ تو اب داڑھی کا دھونا چہرے کے دھونے کے ساتھ ضروری تو ہوا، لیکن داڑھی ہے ہی ایسی چیز جو کسی کو آتی ہے، کسی کو نہیں آتی ہے، کسی کو کم آتی ہے، کسی کو زیادہ آتی ہے، کسی کو گھنی آتی ہے، کسی کو ہلکی آتی ہے، کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے
اس کو چہرے کی طرف فرض تو قرار نہیں دے سکتے، اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا مسائل ہوئے. سارے علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں مسئلہ یہ لکھا. نمبر 1، اگر کسی کو داڑھی ہلکی داڑھی ہے، گھنی داڑھی نہیں ہے. ہلکی داڑھی اور گھنی داڑھی میں فرق کس سے ہوتا ہے کہ آدمی کو جو بال آئے ہیں چہرے پر، اگر اس کے بالوں سے اندر کا حصہ چمڑا نظر آ رہا تو اس کو ہلکی داڑھی بولتے ہیں، اور اگر اس کے داڑھوں کا حصہ، داڑھی کے اندر کا چمڑا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، ایسی داڑھی ہے اس کو تو گھنی داڑھی بولتے ہیں. 1 انچ ہے تو بھی، 2 انچ ہے تو بھی، 1 مٹھی ہے تو بھی، سینے تک ہے تو بھی اس کے چمڑے کا حصہ، داڑھی کے اندر والا چمڑے کا حصہ فیس کا نظر نہیں آ رہا، اس کو گھنی داڑھی بولتے ہیں. اب مسئلہ سمجھیے، کسی کو گھنی داڑھی نہیں ہے، ہلکی داڑھی ہے، چمڑے کا حصہ نظر آ رہا اندر کا، تو وہ اپنے چہرے کو اس طرح دھوئے کہ پانی پورا چمڑے تک پہنچے. ویسا دھونا اس کے لیے ضروری ہے تو ہی اس کے چہرے کا فرض ادا ہوگا، ورنہ اس کے چہرے کا فرض ادا نہیں ہوگا. نمبر 2، کسی کو داڑھی گھنی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو ویسا شخص کیا کرے؟ تو ویسا شخص پانی لے کے چہرے پہ ڈالے، چہرہ دھوئے، اور اچھا 1 چلو پانی لے کے داڑھی پہ ڈالے، داڑھی پہ بھی ڈالے، داڑھی کو بھگائے. لیکن ایسے شخص کے لیے چمڑے تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آج جو حدیث پڑھی گئی ہے، پہلی حدیث، اسی سے علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں. تقریباً اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، شافعی، حنفی، حنبلی، سب کا تقریباً اتفاق ہے اسی حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 چلو پانی لیا، 1 چلو پانی لے کر کے اپنے داڑھی پر ڈالا اور پھر داڑھی کا خلال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، گھنی داڑھی میں بھی بڑی تھی. اب 1 چلو پانی ظاہر سی بات ہے پوری داڑھی کو کافی تو نہیں ہوگا، چمڑے تک تو نہیں جائے گا. اسی کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گھنی داڑھی ہو تو وہ پانی لے کے فیس کے ساتھ میں داڑھی کو بھی بھگائے، اچھی طرح بھگائے. لیکن اگر پانی اندر والے چمڑے تک نہیں پہنچا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا، اس کے لیے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ، کسی شخص کو داڑھی تو ہے، گھنی داڑھی ہے یا ہلکی داڑھی ہے، لیکن بڑی داڑھی ہے، بڑی، بال اس کے نیچے تک آ رہے ہیں، پورا سینے تک آ رہے یا لٹک رہے بال. تو اب وہ شخص کیا پورے بالوں کو دھونا داڑھی کے نیچے تک، چمڑے کو دھونا نہیں دینا؟ وہ تو اس پہ آ گیا، گھنی داڑھی کے ہونے نہ ہونے پہ. لٹک رہے سو بال داڑھی کے، وہ پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے کیا وضو میں؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے کے ساتھ میں جو داڑھی کے بال ہیں اس کو تو دھو لے، چہرے کے ساتھ میں جو بال ہیں اس کو تو دھو لے، لیکن جو بال نیچے لٹکنے والے بال ہیں، ٹھوڑی کے نیچے سے جو بال نیچے لٹکتے ہیں، ان بالوں کا دھونا فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چہرے کی لمٹ سے باہر ہے. اس کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، چوتھائی سر کا فرض ہے، پورے سر کا سنت ہے. لیکن اگر کسی کے بال زلف ہوں اور اس کے بال سر کی لمٹ سے باہر والے بال ہوں، اب جیسا کہ میرے بال ہیں، سر کے بال سے نیچے تک بھی میرے بال ہیں. اب سر کے مسح کے بارے میں سب کا اس پر اتفاق ہے، سارے علماء کرام کا، حدیثوں کی روشنی میں، کہ کوئی دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سر پہ رکھ کے پورا گردن تک لے کر کے چلے جائے، پھر وہاں سے واپس لا لے سامنے کی طرف. گردن کے نیچے جو بال لٹک رہے ہیں اس کو پانی بھی نہیں لگایا تو بھی سر کا مسح فرض بھی ہو جائے گا، سنت بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو بال ہیں وہ لمٹ سے باہر کے بال ہیں. اسی طرح داڑھی میں بھی جو بال لٹکنے والے بال ہیں ان بالوں کا دھونا فرض نہیں ہے. کبھی چھٹ گئے نیچے کے بال تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوشش تو یہ کرنا پورا دھو لینا، لیکن مسئلہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی نہیں نیچے کے بال لٹکنے والے بال پہ کبھی پانی نہیں پہنچا. وضو میں غسل کا مسئلہ نہیں، غسل کا مسئلہ الگ ہے. غسل میں تو مرد کو پورے بال بھی بھگانا ہے، اچھی طرح جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ہے، داڑھی کو بھی اچھی طرح دھونا ہے. یہ وضو کے مسائل ہے. 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ، داڑھی کیا ہے نا، آدمی کو یہ جو کیا کہتے ہیں حلق ہے نا، حلق کے بھی اوپر بال آتے کسی کو داڑھی کے یہاں تک پورا. تو جو بال حلق پہ آ رہے ہیں، حلق والے بال داڑھی کا حصہ نہیں ہے. حلق والے بالوں پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ چہرے میں نہیں آتا ہے. چہرے کا حکم ہے، ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے، سر کے مسح کا حکم ہے، پیروں کو دھونے کا حکم ہے. گلہ، یہ گلے کو دھونے کا حکم نہیں ہے. گلے کا مسح کرنا بدعت ہے، گلہ. گردن کا مسح بدعت نہیں ہے. گردن کا مسح ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5 ضعیف حدیثیں ہیں. تو گردن کا مسح کر تو سکتے،
یہ الگ بات ہے کہ گردن کا مسح سنت بھی نہیں ہے، وہ بس اجازت ہے، کر سکتے، گردن کا مسح زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لیکن گلے کا مسح سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، یہ بدعت میں آ جاتا اگر کوئی ضروری سمجھ کے کرے تو خیر، داڑھی کا ایک چوتھا مسئلہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی طور پر ان دونوں حدیثوں سے مسئلہ یہ بتانا مقصود ہے کہ داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، پانی لے کے داڑھی میں لگا کے ایسا چلو میں پانی لے کے ٹھوڑی کے نیچے کی طرف میں بال جو ہے اس طرف اپنا ہاتھ رکھنا، ہتھیلی رکھ کے ایسا اس طرح رگڑ کر کے پانی داڑھی میں پہنچانے کی فکر کرنا، پانی چمڑے میں پہنچ گیا نہیں پہنچا کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ داڑھی گھنی ہو، اور اگر داڑھی ہلکی ہے تو پھر پورا چمڑے تک پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخری حدیث کے اندر کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کانوں کا مسح کیسا کرنا ہے؟ 2 انگلی ہے، ایک ہے سباحہ مانے تسبیح بیان کرنے والی انگلی، توحید والی انگلی، کلمہ شہادت والی انگلی، مسبحہ بھی کہتے ہیں اسے۔ تو یہ دونوں ہاتھوں کی سیدھی انگلی بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، تو وہ انگوٹھے کے بازو والی انگلی ہے، اس کو کانوں کے سوراخوں میں ڈال کے اچھی طرح پھیر لینا، پھر کانوں کے اوپر کا جو حصہ ہے، پیچھے کا پشت کا حصہ، انگوٹھے سے اس کو پیچھے سے مسح کرنا، یہ کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کانوں کے مسح کا طریقہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ داڑھی کا مسئلہ تو ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے ہے۔ یہ 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں آئی ہیں۔ مقصد کیا ہے بھائی آج کے درس حدیث کا؟ مقصد یہی ہے کہ وضو میں اگرچہ فرض صرف 4 ہیں، لیکن چاروں فرائض کو کمپلیٹ طور پر ادا کرنے کے لیے سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ داڑھی کے خلال کی بھی فکر کرنی چاہیے، کانوں کا اچھی طرح مسح بھی کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کو بہتر طریقے سے کر کے وضو کے ذریعے کی جانے والی عبادتوں کو قبولیت کے درجے پر پہنچانے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا